إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته أو إما أن يدخرها له في الآخرة أو أن ينصرف عنه من السوء مثلها رواه مسلم والترمذی۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، امت کی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شکر و احسان اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار ان گنت درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتیاں ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60 مکمل تلاوت کی گئی۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع فرمان، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن اور صحیح کے اندر نقل فرمایا، اس کو بھی آپ حضرات کی خدمت میں پڑھا گیا۔ اس حوالے سے جس عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھنی ہے، وہ عنوان ہے دعا۔ دعا ایک اہم چیز ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ دعا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ یاد رکھیں، دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ واجب اور فرض ہے۔ آپ کو ہر حال میں دعا مانگنی ہی مانگنی ہے۔
یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ بعض لوگوں کو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شک پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں یا شیطان یہ شبہ ڈال دیتا ہے ذہن و دماغ میں کہ جب اللہ کی تقدیر میں سب کچھ ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، جو نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہوگا، تو دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں حکم دے دیا کہ دعا مانگو، تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم دعا مانگیں گے۔ یہ شبہ والی چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے، یہ حکم دیا ہے، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، حکم دیا نا، ادعونی، مجھ سے مانگو۔ تو یہ جو حکم دینا ہوا یہی بتاتا ہے کہ دعا مانگنا کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ہر حال میں دعا اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اور پھر فرمایا استجب لکم، دعا میں سنوں گا۔ دو جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کردار کو بھی ذکر کیا کہ آپ کا کردار، آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور میری شان کیا ہے وہ بتا دیا۔ ادعونی، مجھ سے مانگو، یہ ہمارا کردار ہے کہ ہمیں مانگنا ہے، اور استجب لکم، اس کی شان کیا ہے، وہ سنے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی روحانیت کی بات ہے، یہ روحانیت ہے یہ۔ استجب لکم، جب آپ کو یہ ایمان ہے آپ کا کہ وہ سنے گا، اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سنے گا کہ نہیں سنے گا تو روحانیت آپ کے اندر نہیں آنے والی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، دعا کو کسی نے چھوڑ دیا، دعا نہیں مانگتا، تو دو باتیں ہیں اس کے ساتھ۔ پہلی بات، دعا چھوڑ دینا یہ تکبر کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ تکبر، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو دعا سے پرے سمجھ رہا ہے کہ دعا کی ضرورت اسے نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، دعا نہ مانگنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ دعا نہ مانگنے سے اللہ کیا ہوتے ہیں؟ غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ اور دعا مانگو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے آیت کریمہ سنیے، اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ہٹتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کس کے بعد ذکر کیا یہ بات؟ دعا کے حکم کے بعد اس بات کا ذکر کیا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری عبادت سے، تو دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے اور فرض ہے۔ دوسری، میری عبادت سے تکبر اختیار کرتی ہیں، یعنی دعا نہیں کرنے والے کیا ہے؟ متکبر ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اس لیے دعا نہیں مانگ رہے۔ تو پہلی چیز متکبر کی علامت ہے دعا نہ مانگنا۔ دوسری چیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے عن عبادتی، جو نہیں مانگے گا دعا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یہ سنن ترمذی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ تو دعا نہ مانگنا اللہ کی ناراضگی کا سبب اور تکبر کی علامت، تو دعا مانگنا چاہیے۔ اب دعا مانگنے سے انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ سمجھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضا بھی حاصل کر رہا ہے۔ دعا مانگو، آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا آپ کو لگتا ہے قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، جو چیز مانگ رہے ہیں وہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو آپ کو مل رہی ہے، اس نقطے پر غور کریں، سب سے بڑی چیز جو ہمیں مل رہی ہے دعا مانگنے سے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ صرف ایک ایمان کی کیفیت پیدا کریں کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ اللہ راضی جس سے ہو جائے، اللہ خوش جس سے ہو جائے، اس سے بڑی روحانیت کا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دعا مانگنا اللہ کی رضا ہے، دعا چھوڑنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ اب تیسری بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کی
3 ارکان ہیں، 3 رکن. رکن سمجھ لیں کس کو کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں ایسی چیز کہ جس کے بغیر کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے ہم. ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، وہ رکوع نہیں کرتا، سجدے نہیں کرتا، تو کیا اس کے کھڑے ہونے کو، نماز پڑھنے کو نماز کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. تو کسی چیز کا، کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر اس چیز کا تصور نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک اور مثال دوں، گھر ہے، گھر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو گھر کہا جائے. اب جب وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی اس کو گھر کہے گا؟ نہیں گھر کہے گا. ایسے ہی قبول ہونے والی دعا کے 3 ارکان ہیں. کتنے رکن ہیں؟ 3 رکن ہیں. اور ان 3 رکن کے بغیر قبول ہونے والی دعا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہی ہو، تو 3 باتوں کا اس میں خیال رکھنا ہے. کون سی 3 باتیں کا خیال رکھنا ہے؟ وہ حدیث سے میں بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے دعا کی. دعا کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب کو یاد ہے الحمدللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ انہوں نے پڑھا تھا، یہ انہوں نے اپنی زبان سے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا اور اللہ نے انہیں نجات دے دی تھی. مچھلی کے پیٹ سے وہ باہر آئے. پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان اس کے ذریعے دعا کرے گا اللہ دعا قبول کریں گے، اللہ دعا قبول کریں گے. اسی حدیث سے ہم دعا کے 3 رکن کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ جو دعا قبول ہوتی ہے اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات توحید ہونی چاہیے، کیونکہ یونس علیہ السلام اپنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، تو ہی حقیقی معنوں میں معبود ہے. توحید خالص پہلا رکن ہے دعا کے قبول ہونے کا، کیونکہ یہ 3 باتیں اسی دعا کے اندر موجود ہے، اسی ذکر کے اندر موجود ہے. یعنی دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، کسی اور سے نہیں. خالص دعا، دعا میں کسی قسم کا کوئی شراکت، شرک نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح دعا میں کسی کا واسطہ، وسیلہ، جو شرعی واسطہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو غیر شرعی واسطہ ہے، وسیلہ ہے، وہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو تم مت پکارو، ان سے مت دعا کرو. اللہ کے ساتھ دعا نہیں کرنا، اللہ کو چھوڑ کے دعا کرنے کی تو بہت دور کی بات. دعا میں کسی کا ساتھ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کو پکارو. تو پہلا رکن جو اس دعا سے، اس ذکر سے نکلتا ہے، لا الہ الا انت، مطلب سمجھئے نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو ہی معبود ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ مصیبت میں کہہ رہے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پہلا رکن سمجھ میں آیا؟ تو دعا کرتے ہوئے ہم کیا کہیں؟ توحید ہونی چاہیے ہمارے خالص. تو صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. ہاں وسیلہ ایک شرعی ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کو اس کی ذات، اس کی صفات کا بس حوالہ دے کر دعا مانگی جائے، اپنے اچھے اچھے اعمال کا حوالہ دیا جائے، میں تجھ پر ایمان لایا، اس ایمان کی وجہ سے رب العالمین میری دعا کو. یہ ساری چیزیں شرعی چیزیں ہیں. اسی طرح دوسرا رکن جو نکلتا ہے، جو قبول ہونے والی دعا میں ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. معنی یہ نکل کر آیا کہ اللہ کے لیے تمام عیب سے پاک ہونے کا ایمان رکھنا، کہ اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. اگر ذرہ برابر بھی یہ شائبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، دعا مقبول نہیں ہوگی. تنزیہ جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اس ذکر میں؟ سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں. تو دوسرا رکن یہ ہو گیا. تیسرا رکن غور کریے میرے بھائیوں،
کیا کہہ رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین، بلا شبہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس سے معنی نکل کر یہ آیا کہ دعا کرتے وقت انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، گناہوں کا اعتراف کرے، مانے اللہ کہ میں گنہگار ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تیری نافرمانی کی ہے، فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ اعتراف جو ہوتا ہے نا دعا کے اندر، یہی سبب بنتا ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ تو 3 باتیں سمجھ میں آئی۔ نمبر 1 لا الہ الا انتا، توحید خالص، اس کے بغیر دعا کا ایک رکن پورا ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو تمام عیب سے پاک سمجھنا۔ ہر کسی کے رب العالمین دعا قبول کرتے ہیں، سب ایک ساتھ ایک میدان میں، انسانیت میں سب سے پہلے انسان اور سب سے آخری انسان، جناتوں میں سب سے پہلے سب سے آخر، سب مل کر اپنی اپنی دعا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ دے دے گا سب کو۔ اور ایک بھی چیز ختم، سوئی کے برابر بھی کم نہیں ہونے والی، تمام نقص سے اللہ رب العالمین کو پاک گردانا، یہ دوسرا رکن ہوا۔ تیسرا رکن اپنے گناہوں کا اعتراف۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے، وہ جب دعا مانگ رہے ہیں نا، بادشاہت مانگ رہے ہیں، تو کیا دعا کر رہے ہیں آپ غور کریں قرآن حکیم میں؟ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے پروردگار اغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ معاف کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مغفرت کر دے میری، یعنی میں گنہگار ہوں۔ نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ میں گنہگار ہوں۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی بادشاہت دے دے جیسی بادشاہت تو کسی کو نہیں دیا، نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ آپ سوچیں ذرا، اتنے بڑے نبی ہیں، بادشاہت مانگ رہے ہیں، بادشاہت مانگنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اعتراف گناہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، تبھی دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 رکن یاد رکھیں، یہ دوسری بات تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ اب تیسری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ ایمان اور یہ بات اپنے ذہن، ایمان نہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ دعا قبول، اگر آپ نے یہ ساری چیز اپنائی ہے تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ دعا ہی تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر مومن کا، مسلمان کا نقصان ہے ہی نہیں۔ دلیل دیکھیے، جو خطبہ مسنہ کے بعد ہم نے دلیل پڑھی، حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم، جو بھی مسلمان یدعو بدعوت، کوئی بھی دعا کرتا ہے، ہو گئی ایک عبادت ہوئی، دعا مانگا کچھ بھی، لیکن اس دعا میں لیس فیہا اسم، کوئی گناہ کی دعا نہیں ہو اور نہ ہی رشتہ داری کاٹنے کی دعا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اے اللہ اس رشتہ دار کا منہ مجھے مت دکھانا، دعا کر دیتے نا ایسا، یہ ہمیشہ دور رہے مجھ سے، اس طرح کی دعا کرنا حرام، ناجائز ہے۔ اگر یہ دعا نہیں کرتا ہے اور اسی طرح کسی گناہ کی دعا نہیں کرتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ الا اعطاہ اللہ احدى ثلاث، اللہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز دے ہی دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 باتیں ہیں اور ان 3 باتوں میں سے ایک بات ہونی ہی ہونی ہے۔ کیا ہے 3 بات؟ اما ان يعجل له دعوته، یا تو اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو جلدی کرتے ہیں، یعنی قبول کر لیتے ہیں، جو مانگا مل گیا، جو مانگا مل گیا، جس سے بچنا چاہ رہے تھے بچ گیا، یعنی دعا قبول ہو جاتی۔ جو انسان ہم آپ سمجھتے ہیں مال مانگا مال مل جائے، اولاد مانگا اولاد مل جائے، کوئی اور چیز مانگی مل جائے، کوئی چیز ہم سے ہٹ جائے وہ ہٹ گئی، یہ ہو جاتا ہے، اسی کو ہم دعا قبول ہونا کہتے ہیں اکثر، لیکن یہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہوتی ہے، یا تو یہ کر دیتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین یہ نہیں کریں گے یعنی دعا قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں او اما ان يدخرها له فی الآخرہ، اس دعا کو رب العالمین اس انسان کے حق میں، اس مسلمان کے حق میں آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بچا کر رکھ دیا آخرت میں، اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ کا فضل ملے گا اس دعا کی وجہ سے، اجر ملے گا اس دعا کی وجہ سے، جنت میں گئے تو منزلیں بڑھیں گی، اپ گریڈ کر دے گا آپ کی سیٹ کو، یعنی کچھ بھی مل سکتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ دعا مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہی مقبول۔ یہ نہیں ہوا تو یہ ہوا، اچھا دونوں چیز نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او اما
ان یصرف عنہ من السوء مثلہا، اسی دعا کے برابر طرح سے اللہ رب العالمین اس انسان سے کوئی برائی ہٹا دیتے ہیں، کوئی برائی ہٹا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ گناہ کا ارادہ آپ نے کیا، اس دعا کی برکت سے وہ گناہ آپ نہیں کر پا رہے، آپ کے اسباب ہی نہیں مل رہے دعا کرنے کا موقع، گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، یا پھر کوئی مصیبت آنے والی تھی آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ آپ کو اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو ہٹا دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا نکل بات سمجھ میں آئی؟ نتیجہ کیا نکل کر آیا کہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہی ہوتی، دعا قبول ہی ہوتی۔ کب؟ جب آپ تمام شرائط کو پورا کر رہے ہیں اور جو بھی دعا قبول ہونے کی رکاوٹیں اس کو ہٹا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو دعا قبول ہی ہونا، یعنی تین شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ضرور ہوگی، دعا قبول ہو جائے گی، جو چیز چاہیے آپ کو مل گئی، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیں گے۔ اچھا، دنیا میں رکھیں گے تو تھوڑی مدت ہے نا، اس دعا کا فائدہ تھوڑا ہی ملے گا، اور آخرت میں رکھ دیے تو پھر تو اس کا لمٹ ہی نہیں ہے، اس کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ ذخیرہ ہو گیا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو دعا کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہو، مانگنا ہی تو ہماری اصل معراج ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، وہی روح ہے عبادت۔ اور تیسری چیز بتایا کہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، بندے کو اس سے کوئی مصیبت، کوئی سو کس کو بولتے، کوئی برائی، کوئی نقصان، کوئی گناہ ہٹا دیتے ہیں۔ اب بہت ساری برائی، بہت سارے گناہ ہم نہیں کرتے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہمارے پاس نہیں ہے جو دوسرے لوگوں پر ہے، بہت ساری بڑی بیماریاں دوسروں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، بہت ساری تکلیف دوسروں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی کسی دعا کی وجہ سے یہ سب چیزیں آپ کو دور رکھا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ہم کیسے ایمان کر سکتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ آپ کو ایک بات بتا دیجیے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو بتانا جا رہے ہیں کہ دعا کے تو کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، وہ شرائط پورے کریں گے تبھی آپ یہ ایمان رکھ سکتے ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ 7 شرائط ہیں دعا کی، کہ اس کو اگر آپ اپنائیں گے، اس کو پورا کریں گے کنڈیشنز کو، تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 1، دعا کرنے سے پہلے توبہ اور اپنے اندر کے باطن کو، اندر کے دل کو صاف کرنا۔ کیا کرنا؟ صاف کر لینا۔ پہلے آپ توبہ کریں دعا سے قبل، اور اپنے اندر کے جو گندگی ہے، جو حسد ہے، کینہ ہے، روحانی بیماریاں جس کو کہہ سکتے ہیں، روحانی امراض کہہ سکتے ہیں، اس کو صاف کرنا۔ کسی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، عداوت دشمنی نہیں رکھنا، صاف دل رکھو، گناہ کرنے کی نیت نہیں رکھنا۔ یہ ساری چیزوں سے اندر دل کو صاف کریں گے تو یہ پہلی شرط آپ نے پورا کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے، ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، دعا مقبول نہیں ہوتی، اللہ سنتے نہیں۔ فرمایا جب اس نے تمہیں پکارا تھا تم نے نہیں سنا تو وہ تمہاری کیوں سنے گا؟ کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے نہیں، دعا کر رہے ہیں۔ دعا منع نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھو تو دعا مت کرو، ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھا تو دعا بھی چھوڑ دے، لیکن اپنے دل کو صاف کرے، بہت سارے گناہوں کو، دل کے روحانی بیماریوں کو، اس کو صاف کرے، توبہ کرے۔ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط یاد رکھیے، اس میں بہت سارے لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں دعا کرتے وقت، دل کو حاضر رکھنا، دل کو حاضر کرنا۔ دعا تو مانگ رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے، لیکن دل نہیں حاضر ہے نا، دل نہیں حاضر، دل پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے، غافل ہے دل، کھیل رہا ہے، لہو لعب میں لگا ہوا ہے دل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اس دعا کو جو دعا کہاں سے نکلی ہو، ایسے دل سے نکلی ہو جو دل غافل ہو اور لاہن، لہو لعب میں پڑا ہو۔ دل معلوم کیا ہے؟ دل ایک برتن ہے، اس میں بہت ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے افکار ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، جیسے دماغ میں ہوتے ہیں ایسے دل میں بھی ہوتے ہیں۔ تو دل انہی افکار و نظریات سے، انہی شبہات سے کھیلتا رہتا ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ تو یہ دعا اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے وقت جہاں آپ کا جسم حاضر ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، وہیں آپ کو دل بھی حاضر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری کنڈیشن ہو گئی۔
اب سوچئے اس میں دو چیزیں، دعا کا یقین ہونا چاہیے، دل غافل نہیں ہونا چاہیے، اور دل لہو و لعب میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. یہ تین باتیں ہوں گی. بہت سارے لوگ کتنی جلدی جلدی دعا کر، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ بھی برابر سے کچھ لوگوں کے اٹھے نہیں ہوتے ہیں بھائیوں کے، ایسے کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا ہاتھ ایسے، کوئی انگلیاں ہی چٹکا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. یہ طریقہ ادب کے خلاف ہے میرے بھائی، ادب کے خلاف ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ ناجائز طریقہ ہوگا، مانگ رہا ہے آدمی، دل سے مانگ رہا ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے جہاں پر ہاتھ اٹھانا چاہیے. ہر جگہ ہر دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان دعاؤں میں ضرور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے. تیسری کنڈیشن جو دعا میں ہونی چاہیے، اچھا ایک چیز اور یہاں چھوٹ گئی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ لا احمل ہم الاجابہ، میں دعا کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا ہوں، اس کو ڈھو کر نہیں رکھتا اپنے سر پر. میں تو اس فکر کو اپنے سر پر ڈھوتا ہوں کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں واقعی میں دعا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. دعا تو قبول ہونی ہے، اس رب نے وعدہ کیا ہے. اس فکر کو اپنے سر پر نہیں بٹھا کے رکھتا ہوں میں اس فکر کو بٹھا کے رکھتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. تو یہ فکر بٹھائیے، اس ایمان پر اپنی تربیت کیجیے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، وہ دعا ہے کہ بھی نہیں دعا ہے. اپنے آپ کو سراپا دعا بنائیے. تیسری کنڈیشن، اپنے آپ کو فقیر بنائیے اللہ کا. فقیر ہوں، انی فقیر، میں فقیر ہوں اللہ، تیرے در کا بھکاری ہوں، میں تیرے در کا گداگر ہوں، میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا، صرف تو ہے میرا، باقی کچھ نہیں. فقیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی. یہ فقیری جب ہمارے اندر آئے گی نا، فقیری اللہ کی یہ جو فقیری آئے گی وہی دعا قبول کرواتی. چوتھی چیز، دعا مانگتی وقت بالکل بالجزم دعا مانگے، مضبوطی کے ساتھ دعا مانگے. کیسے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا مانگے فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، بڑی مضبوطی کے ساتھ دعا مانگے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہے اللہم ان شئت فآتنی، اللہ تو چاہے تو دے دے. غلط ہے یہ ناجائز ہے کہنا. کیا؟ اللہ تو چاہتا ہے تو دے، نہیں چاہتا نہیں دو. یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی چاہت پر کرنا یہ خطرناک ہے. منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو دے، تو دینے والا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اس طرح دعا مانگے. اللہ کی مشیت بھی، اللہ کے یہاں کچھ ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی تو ہے نہیں. تو یہ چیز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پانچویں شرط، جلدی دعا میں نہ مچائے. بہت سارے لوگ دعا مچانے میں جلدی کرتے ہیں. جلدی مچانے کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے خود اس کی بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے یہاں کی تم میں سے جو لوگ جلدی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں دعوتو، میں نے دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی. لوگ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں، ہم نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دعا کی. یہ کہنا غلط ہے، کبھی نہیں کہو. یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی. آپ کو کیسے معلوم قبول نہیں ہوئی؟ یہ نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح چھٹی شرط یہ کہ دعا میں کسی شر کی، کسی برائی کی، کسی گناہ کی دعا نہ مانگے، جیسا کہ اب ہم نے ذکر کر دیا. اچھا ایک چیز اور یاد رکھے اس کنڈیشن میں، کبھی کبھی انسان دعا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہی مل جائے، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے. اور جس طریقے سے مانگ رہا ہوں اس طریقے سے مل جائے، جس شکل میں جس وقت مانگ رہا ہوں اس وقت میں مل جائے، اور جس شکل میں مانگ رہا ہوں اس شکل میں مل جائے. آپ یاد رکھیں جس شکل میں آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ کے، اس لیے آپ اس کو اس شکل میں نہیں دیتا، وہ دعا اس شکل میں قبول نہیں کرتا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ دعا مناسب وقت میں قبول ہو تو اس وقت میں مناسب نہیں ہوتا، اللہ اس وقت میں بھی قبول نہیں کرتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں، خاص پر جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون نے دعا کی تھی کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف. کہتے ہیں دعا کی تھی 40 سال پہلے، قبول کب ہوئی؟ 40 سال کے بعد. ہم اور آپ کتنی جلدی مچائیں گے آپ؟ کیونکہ مناسب وقت فرعون کی بربادی کا جب تھا جب اللہ نے اس دعا کو قبول کی. دعا تو مقبول ہو گئی تھی، انبیاء کی دعا مقبول ہوتی ہے، ہو گئی تھی، لیکن 40 سال کے بعد دعا کی ان کے وہ غرق ہوا، فرعون غرق ہوا. کیا کہیں گے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ مناسب وقت جو آپ کے حق میں خیر ہوتا ہے اس وقت قبول کرتا ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے کہ اسی وقت قبول ہو؟
اور اسی وقت مجھے وہ چیز مل جائے, اور وہ چیز ملتی ہے جو آپ مانگ رہے ہو, لیکن اس شکل میں ملتی ہے جس شکل میں مناسب ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے 7ویں اور آخری کنڈیشنز جو آپ کو اپنانی ہے دعا سے پہلے. اگر یہ سب بھی اپنا لیے لیکن وہ نہیں اپنائیں گے تو آپ کی دعا کچھ نہیں کام کی, آپ نے کنڈیشن نہیں پوری. 7ویں طلب الحلال, رزق آپ کا, کمائی آپ کی, مال آپ کا, کپڑے آپ کے, پانی آپ کا, کھانا آپ کا حلال طلب کیا ہوا ہو, یعنی یہ تمام چیزیں حلال کی ہوئی ہوں. حلال رزق سے ہی دعا قبول ہوتی ہے. سب سے بڑا موانع, جب یہ آگے آئے گا, سب سے بڑا موانع, رکاوٹ جو دعا کی قبولیت میں ہوتا ہے وہ کیا؟ حرام رزق کھانا, حرام کھانا. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا. ایک آدمی آیا, اس کے حال بڑے پراگندہ تھے, بال بکھرے ہوئے, بڑے ہی سفر کی حالت میں ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, یا ربی کہتا ہے اللہ کو اس کی ربوبیت کا حوالہ دے کر, اے میرے پروردگار, اے میں پروردگار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. اس کا تو کھانا بھی حرام ہے, جو کھایا وہ حرام کا, جو پہنا وہ حرام کا, اور جو غذا اس کی بنی ہے جس رزق سے وہ بھی حرام کا. فأنا یستجاب لذلک, اللہ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمارا رزق, ہماری کمائی, ہمارے کمائی کے جو ذرائع ہیں, جو انکم آف سورس ہے وہ برابر نہیں ہے, اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. تو یہ کنڈیشن بھی پورا کریں کہ حلال طلب, کم کھائیں, اپنی خواہشات کو محدود رکھیں, اپنے ارمانوں کو. حرام کی طرف انسان اسی وقت جاتا ہے کہ خواہشات بڑھا لیتا ہے, اپنے شوق بڑھا لیتا ہے. غریب آدمی کو تو کوئی شوق نظر نہیں آتا, امیروں کے بڑے شوق نظر آتے ہیں. تو مال کی جب کثرت ہو جاتی ہے تو شوق بڑے ہو جاتے ہیں, خواہشات بڑی ہو جاتی ہے. ایک آدمی کے پاس لمٹ ہے تو لمٹ سوچ رہا ہے, اور ایک آدمی کے ساتھ بے شمار ہے تو وہ بے شمار دور کا سوچ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہوتا ہے تو دماغ چلتا ہے, پیسہ نہیں ہوتا تو دماغ نہیں چلتا, دماغ کام نہیں کرتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کی کنڈیشن جو 7ویں ہے وہ کیا ہے؟ طلب الحلال ہونا چاہیے. بس تھوڑی سی بات کہہ کر بات ختم کریں گے. دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹیں کیا کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں. شرطیں آپ نے ذکر کر دی. نمبر 1 توبہ اور اندر کے دل کو پاک رکھنا تمام روحانی بیماریوں سے. نمبر 2 دل کو حاضر رکھنا, دل بالکل حاضر ہو, دل کی حاضری کے ساتھ دعا ہو. تیسرا اپنے آپ کو فقیر سمجھنا. چوتھا مضبوطی کے ساتھ دعا مانگنا, اللہ تو دے. اسی طرح جلدی نہ مچانا 5ویں. چھٹی کیا ہے؟ کسی گناہ کی دعا نہ کرنا. 7ویں کیا ہے؟ حلال کھانا, حلال ذرائع, حلال کمائی ہو. اب آگے چلیے, آخری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے. نمبر 1 یہی جو آخری بات ہم نے شرط میں ذکر کی, حرام کھانا. جو انسان حرام کھائے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. بہت احتیاط کرنا ہے میرے بھائی, دعا ہی نہیں قبول ہوتی. آج ہم ہر کمائی کے ذریعے کو اپنا لیتے ہیں, یہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہماری جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. آج تو مختلف شکلیں آ گئی ہیں کمائی کی, مختلف ذریعے سے لوگ پیسے کما رہے ہیں, ڈیجیٹل طریقے سے بھی پیسے کما رہے ہیں لوگ, عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں. اس میں آپ اصول ضابطہ سیکھیں, کوشش کریں کہ اسلامک بیع و شرع جس کو کہتے ہیں خرید و فروخت کے جو اصول ہے اس کو سیکھیں تاکہ آپ حرام سے بچ سکیں. حرام کمائی سے بہت کچھ نقصان اٹھا سکتا ہے انسان, تو سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو. تیسرا جلدی مچاتے ہوئے دعا چھوڑ دینا تو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا مانگتے رہیے جب تک آپ کو نہ لگے, مانگتے رہیے, دعا چھوڑے نہیں. تو دعا چھوڑ دینا یہ بھی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے. نمبر 3 گناہ کرتے رہنا. اب یہ اس پوائنٹ پر آئیے, گناہ کرتے رہنا اور دعا بھی کرتے رہنا. گناہ کے کرتے رہنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ چھوڑنا پڑے گا میرے بھائی. بس اوقات ہم سوچتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے, کتنے گناہ ہیں جس کو ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں.
کتنے گناہ ہیں جو ہم نافرمانیاں ہم چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، چھوڑے تب وہ دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری دعا اس لیے قبول نہیں کرتی کہ گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتے جو خود نہیں اپنے آپ کو بدلتے۔ اپنے آپ کو بدلیے، یعنی گناہ کو چھوڑیے، ترک کیجئے۔ دعا آپ مانگ رہے ہیں لیکن یہ جو گناہ کا آپ نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے اس کو نہیں ختم کر رہے تو دعا اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے وہ گناہ۔ اسی طرح چوتھی چیز جو دعا کی قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ واجبات کو ہم ترک کر دیتے ہیں، جو ہم پر فرض ہے اس کو چھوڑے رکھتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو چیز آتی ہے وہ ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آپ جب بھی اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں نا، اس سے پہلے کسی کو نیکی کا حکم دیں اور کسی برائی سے کسی کو روک دیں، آپ دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ کام ہم نہیں کر رہے، ہمارا مزاج داعیانہ نہیں ہے، خود بھی صحیح بنے اور دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائیوں کا حکم دینے والے بنو اور برائیوں سے روکنے والے بنو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ عذاب اپنی جانب سے بھیج دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تم دعا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اس واجبات کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی کر کے دیکھیے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور پانچویں اور آخری وہی ہے جو ہم نے شرطوں میں ذکر کی کہ گناہ کی دعا کبھی نہ کریں، اور خاص طور پر جو عام طور سے ہم سے سرزد ہو جاتی ہے چیزیں وہ کیا ہے، رشتہ داری توڑنے کی دعا کر لیتے ہیں۔ ذرا سا اختلاف ہوا ہمارے آپس میں، رشتہ داری ہے، خاندان ہے، ہو جاتا ہے، کسی سے غلطی ہوئی، اب ہم لوگ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں ان کے جنازے میں کبھی نہیں جاؤں گا، اللہ ان کے جنازے میں مجھے نہیں لے جانا، دعا کر تو ہمیشہ مجھ سے دور رہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوا کرتی ہے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں رکھی ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان باتوں میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگی، رب العالمین تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ جو باتیں حق ہے رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق ہے، ان تمام باتوں کو رب العالمین ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔